بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کرنے کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے گا، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مزید دیکھیے حدیث نمبر 258۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں۔ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ احکام الہی اور حیثیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ قبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرارت، عریض قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف العقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں دماغ کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر حیثیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کے زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں سے اس قدر غرق ہوا کہ منعم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بلا ڈالا۔
لہٰذا یہ اللہ کے ہاتھ قابل نفرت اور مقبوض ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے۔ جس کو وفا مفا کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکور بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شدہ ہو تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر مجازی زنا، یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے مگر یہ زنا فعلی کے ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کے 5 قسمیں ہیں: زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا الاذن والسمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے بات شہوت سے سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے بات کو شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا اور نامحرم عورت کو نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت پہ گناہگار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔